سنت حکیمہ یہ رہی کہ ساتھ ہی یہ فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس دین کو چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ پوری انسانیت کا دین ہے، پورے زمانوں کے لیے ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جس کے اندر اس دین کو نفوذ، جس کے اندر اس دین کا نفوذ نہ ہو، تو اب اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لے لی۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پہ، حالانکہ اللہ تو اسباب کے محتاج نہیں، مگر چونکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، تو اسباب کے طور پہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرام کو اولین طور پر اختیار فرمایا۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے تربیت یافتہ انسان ہیں، وہ معصوم تو نہیں، مگر حفاظت دین کے اولین مضبوط ترین اور ثقہ ترین رجال ہیں، اور پھر حفاظت دین کے لیے ثقافت، حفظ، عدالت جو امور مطلوب ہیں صحابہ کرام میں علی وجہ الاتم پائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام وہ انسان ہیں جن کے بارے میں حق تعالی شانہ نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ وہ انسانیت کے لیے معیار ایمان ہے، اطاعت رسول اور اطاعت رب تعالی، مطیع ہونا، مؤمن ہونا اللہ اور اس کے رسول پر، اس باب میں صحابہ کرام اس امت کے لیے نمونے کے مسلمان ہیں۔ تو حفاظت کے لیے اور اس دین کے تحمل کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ذریعے کے طور پر قبول فرمایا۔ انہوں نے جس طرح وحی کے نزول کو دیکھا، پھر صاحب وحی سے اس کی شرح و تفسیر کو دیکھا اور سنا، بعینہ ہی اسی طرح اپنے بعد والوں کو پہنچا دیا۔ تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، محدثین و فقہاء اور اس امت کے علماء، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں حفاظت دین کا کام لیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی کہ کسی دور میں بھی اگر اس دین کے ساتھ داؤ لگانے کی کسی نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کو کھڑا فرما دیا جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت تک ایسا رہے گا کہ وہ طبقہ حق کا حامی رہے گا، حق پہ ثابت قدم رہے گا، اور وہ لوگ جو اس میں تحریف کی سعی کریں گے، اس میں تغییر و تبدیل کی کوشش کریں گے، وہ اس دین کی حفاظت و حمایت مکمل طور پر کریں گے، اور ایسے لوگوں کا رد اور ایسے لوگوں کی کما حق ہو دین کی تحریف اور تبدیلی سے تحفظ کے لیے وہ کامل طور پر کوشاں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے اس دین کے لیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کا تحمل فرمایا، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ ائمہ مجتہدین ہوں،
تابعین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، مفسرین ہوں، علماء ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اعزاز و اکرام رکھا، اس کی تفصیل کے بغیر میں اتنی بات بتاؤں گا کہ امت کو ان کے بارے جو تعلیم دی گئی وہ اصل الاصول ہے اس امر کا کہ امت کسی فتنے میں اور کسی آزمائش میں مبتلا ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے مقام کو متعین کیا گیا اور امت کو ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کے ساتھ عقیدت کا اس طرح حکم دیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا، تو جس طرح رسالت کا اختیار ہوا اسی طرح اس کے لیے صحبت اور رفاقت کا بھی اختیار ہوا۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک صحابہ کرام کی تشریعی حیثیت کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ حاملین شریعت ہیں، اولین حاملین شریعت یہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے تو علماء عقائد نے جس طبقے سے اللہ نے دین کی خدمت کا کام لیا ان کے مقامات کو اپنی کتابوں میں باب کے طور پہ ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا، نکف عن ذکرہم الا بخیر، کہ ہم ان کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے، ہاں ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ آج ہم اس کے تصفیے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سیوف و سنان سے محفوظ رکھا، اپنی لسان کو بھی ان کے اندر طعن و تشنیع سے محفوظ رکھو۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، اور صرف اس لیے تاکہ جو چیز وہ امت کو پیش کر رہے ہیں وہ محفوظ و مأمون رہے، اور ان پہ اعتماد دراصل اس امانت پہ اعتماد ہے جس کے وہ حاملین ہیں۔ دین کی اس امانت کو صحابہ کرام نے امانت داری کے ساتھ تابعین کے سپرد کر دیا، پھر شریعت کی نصوص، قرآن حکیم، اس کو تواتر سے لوگ حفظ کرتے رہے، آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ احادیث رسول کو محدثین نے محفوظ رکھا، اور قرآن و حدیث کے مفاہیم و معانی کو ائمہ مجتہدین اور ائمہ مفسرین نے بیان کیا۔ تو یہ سارے طبقات جو ہیں ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم اس لیے امت پہ واجب ہے کہ یہ لوگ اس دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک اصولی چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے اور عوام کو ہمیں سمجھانا ہے۔ اگرچہ دین کے یہ لوگ شارع نہیں، یہ دین کے شارع ضرور ہیں، شارع تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ سب شارحین ہیں، کچھ ناقلین ہیں، کچھ حافظین ہیں، کچھ اس دین کی شرح تفصیل کرتے ہیں، مگر سب ادب و احترام کے مستحق ہیں۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا احترام ہو تو اس سے یہ ہرگز معنی نہیں، جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلاف کا احترام، جبکہ وہ معصوم نہیں تھے۔
ہم یہ بات اس لیے عوام کو سمجھاتے ہیں